مرکزی وزیر نتن گڈکری نے آج اہم جانکاری دیتے ہوئے بتایا ہے کہ حکومت نے خانگی گاڑیوں کے لیے فاسٹ ٹیگ پر مبنی سالانہ پاس جاری کرنے کا فیصلہ کیا، جس کی قیمت 3000 روپے ہوگی۔ اس سالانہ پاس کی سہولت 15 اگست سال 2025 سے ملے گی اور اس کے ذریعے خانگی گاڑیوں کے مالکان قومی شاہراہوں پر کم خرچ اور پریشانی سے پاک سفر کر پائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی جانکاری دی ہے کہ اس پاس کے ذریعے خانگی گاڑی کے مالکین ایک سال یا زیادہ سے زیادہ 200 بار ٹول سے گزر سکیں گے۔ گڈکری کا کہنا ہے کہ اس پاس کے لیے جلد ہی NHAI اور مورد کی ویب سائٹ اور شاہراہ سفر ایپ پر ایک الگ لنک دستیاب کرایا جائے گا، جس کے ذریعے گاڑی مالکان پاس بنوا سکتے ہیں۔ مجلس کے رکن اسمبلی ایم ماجد حسین کی طرف سے مسجد کی زمین کے تنازع پر احتجاج کے بعد چہارشنبے کی سپہر حیدرآباد کے ملے پلی علاقے میں ہلکی سی کشیدگی پیدا ہو گئی۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے علاقے میں پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات کی گئی تھی۔ یہ احتجاج اس وقت شروع ہوا جب عدالت میں وکیل کی طرف سے دائر کیس کی بنیاد پر حکام نے مسجد کا دورہ کیا۔ جب حکام نے مسجد کا دورہ کرنا شروع کیا تو مقامی لوگ جمع ہونے لگے۔ بعد میں MIM کے رکن اسمبلی ماجد حسین بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ موقع پر احتجاج کے دوران لوگوں نے نعرے بازی بھی کی۔ رکن اسمبلی ماجد حسین نے نہ صرف احتجاج میں حصہ لیا بلکہ مسجد میں نماز بھی ادا کی۔ بتایا گیا ہے کہ ایک وکیل نے اس اراضی پر قبضے کا دعویٰ کیا جہاں مسجد ابراہیم تعمیر ہے۔ حیدرآباد میں بنگلورو سے حاصل کردہ ممنوع اشیاء MDMA ضبط کرتے ہوئے 8 افراد کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ ایک مفرور ہے۔ حیدرآباد میں اسپیشل ٹاسک فورس نے منشیات سے متعلق 2 الگ الگ مقامات پر 8 افراد کو گرفتار کر لیا جبکہ ایک ملزم مفرور ہے۔ پہلے معاملے میں 2 افراد کو بنگلورو سے MDMA لا کر حیدرآباد میں بیچتے ہوئے پکڑا گیا جبکہ 3 خریداروں کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ مجموعی طور پر 6.34 گرام MDMA ضبط کر لی گئی۔ وہیں دھول پیٹ کے بالارام گلی علاقے میں ایک الگ کارروائی میں STF کے اہلکاروں نے 1.248 کلو گرام گانجا برآمد کیا اور 3 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ کیس میں ملوث ایک شخص فرار ہے۔ دونوں کارروائیاں مخصوص انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کی گئی اور متعلق حکام کی نگرانی میں تحقیقات جاری ہے۔ حیدرآباد کے بیگم پیٹ ایئرپورٹ کو ایک نامعلوم فون کال کے ذریعے بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی، جس کے بعد ایئرپورٹ حکام اور بیگم پیٹ پولیس فوراً حرکت میں آ گئی۔ ایئرپورٹ کو مکمل سیکیورٹی کے حصار میں لے لیا گیا اور بم اسکواڈ، ڈاگ اسکواڈ کے ساتھ تفصیلی تلاشی لی جا رہی ہے۔ پولیس کے مطابق یہ دھمکی نامعلوم شرپسند کی جانب سے دی گئی ہے اور تحقیقات جاری ہے۔ رنگا ریڈی ضلع کے کندوکور منڈل میں منگل کی رات جائیداد سے متعلق تنازع پر ایک شخص نے اپنے والد کا کر دیا قتل۔ تفصیلات کے مطابق 60 سالہ جنگیا جو کندوکور کے پلی مامڑی گاؤں کا رہنے والا تھا، وہ اپنے گھر میں محو خواب تھا کہ اس کے بیٹے نے پتھر لے کر اس کے سر پر مارا، جس کے نتیجے میں اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ گاؤں والوں نے پولیس کو بتایا ہے کہ جنگیا اور اس کے بیٹے کے درمیان جائیداد سے متعلق مسائل پر اکثر جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ اطلاع ملتے ہی کندوکور پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات شروع کر دی اور مفرور قاتل بیٹی کی تلاش شروع کر دی۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں ATM کو لوٹنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ حیدرآباد کے آئے صدن علاقے میں منگل کی رات ایک نامعلوم شخص نے ATM لوٹنے کی ناکام کوشش کی۔ اطلاعات کے مطابق ایک شخص آئے صدن روڈ پر واقع ATM سینٹر میں داخل ہوا اور مشین کو توڑنے کی کوشش کی، تاہم جیسے ہی ATM میں نصب الارم بجنے لگا وہ شخص خوفزدہ ہو کر موقع سے فرار ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی آئے صدن پولیس موقع پر پہنچی، ATM سینٹر کا معائنہ کیا اور اسے بند کر دیا۔ پولیس CCTV کیمروں میں ریکارڈ فوٹیج کی مدد سے ملزم کی شناخت کی کوشش کر رہی ہے اور اس سلسلے میں مقدمہ کر لیا گیا ہے درج۔ ایئر انڈیا کی دہلی سے انڈونیشیا کی مشہور سیاحتی مقام بالی کے لیے روانہ ہونے والی پرواز آتش فشاں پھٹنے کی وجہ سے دہلی واپس لوٹ آئی۔ ایئر لائن نے ایک بیان میں تصدیق کی ہے کہ یہ فیصلہ مسافروں کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا۔ یہ پرواز چہارشنبے کی صبح دہلی سے روانہ ہوئی تھی لیکن بالی کے ہوائی اڈے کے قریب آتش فشاں کے پھٹنے کی اطلاعات کے بعد ایئر ٹریفک کنٹرول سے مشورہ کر کے اسے واپس دہلی لایا گیا۔ فلائٹ دہلی ایئرپورٹ پر محفوظ طریقے سے لینڈ کر گئی اور تمام مسافروں کو بحفاظت طیارے سے اتار لیا گیا۔ ایئر لائن نے مزید کہا کہ مسافروں کو پیش آئی تکلیف پر افسوس کا اظہار ہے۔ ان کی سہولت کے لیے دہلی میں ہوٹل میں قیام کا بندوبست کیا گیا ہے تاکہ ان کی پریشانی کو کم کیا جا سکے۔ ایئر انڈیا نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ متاثرہ مسافرین کو مکمل ری فنڈ یا ان کے پسند کے مطابق پرواز کی مفت ازسرنو تاریخ یعنی کہ ری شیڈیولنگ کی سہولت دی جا رہی ہے۔
तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी तक जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के बारे में कोई हतमी फैसला नहीं लिया है। मीडिया से बात करते हुए सुदर्शन रेड्डी ने तस्दीक की है कि असेंबली सेक्रेटेरिएट ने जुबली हिल्स सीट को खाली करार देते हुए एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया है। उसे मजीद कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेज दिया गया है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने पहले ही 3 दीगर रियासतों में खाली असेंबली सीटों के लिए ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। फिलहाल जुबली हिल्स के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का कोई फौरी मंसूबा नहीं है। उन्होंने कहा कि जुबली हिल्स में ज़िमनी इंतखाब दिसंबर से पहले होने का इम्कान है। इसराइल में तेलंगाना के जगतियाल शहर से ताल्लुक़ रखने वाले रविंदर की मौत हो गई। रोजगार के सिलसिले में 2 साल कबल इसराइल जाने वाले रविंदर को पीर के दिन दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाइस वो फौत हो गया। इस वक्त इसराइल और ईरान के दरमियान शदीद जंग जारी है, जिसकी वजह से फिदाई आमदरफ्त में मुश्किलात पेश आ रही है। इन हालात में रविंदर की नाश को वतन वापस लाने के लिए उनके घर वाले फिक्रमंद हैं। मंगल को जगतियाल में मुतवफ़ी के घर पहुंचकर साबिक़ म्युनिसिपल चेयरपर्सन ज्योति और लक्ष्मण ने घर वालों से ताज़ियत किया। हैदराबाद के सरकारी स्कूल्स में 11,000 तलबा किताबों से महरूम। हैदराबाद के तालीमी अहदेदारों की गफलत व लापरवाही की वजह से 11,000 तलबा में अभी तक किताबें तकसीम नहीं हुई। इस सिलसिले में तलबा के वालिदैन टीचर्स से किताबों की अदम तकसीम पर सवालात कर रहे हैं। टीचर्स का जवाब यह है कि आपने आधार कार्ड नहीं दिया है, आपने बच्चों की तफसीलात यूडाइस ऐप में अपडेट नहीं की है। सवाल ये पैदा होता है कि यूडाइस का अमल सरकारी अहदेदारों के इख्तियार में होता है। स्कूल से मुतालिक तलबा और टीचर्स की तफसीलात इसमें दर्ज की जाती है। गुज़िश्ता साल तमाम तलबा की तफसीलात जमा की गई थी। जमा करने के बावजूद जारिया तालीमी साल से तलबा में किताबें तकसीम ना करने पर मायूसी पाई जाती है। आधार पेश ना करने का तलबा और उनके वालिदैन पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। आधार ना होने के बावजूद तलबा की तफसीलात स्कूल रजिस्टर में दर्ज होती है। उसके मुताबिक किताबें तलबा में तकसीम की जा सकती है, मगर ओहदेदार इस जानिब तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तेलंगाना के 7 अदला में महकमा मौसमियात की जानिब से आज शदीद बारिश की पेशकियासी करते हुए अलर्ट जारी किया गया है और कहा जा रहा है कि जिन अदला के लिए अलर्ट जारी किया गया है उन मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी की जाने वाली पेशकियासी में कहा गया है कि रियासत तेलंगाना के अदला मुलुगु, जयशंकर, भोपालापल्ली, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, नलगुंडा, खम्मम, सूर्यापेट और महबूबाबाद में 18 जून यानी कि चारशंबे को मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जबकि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के मौसम में कोई नुमाया तब्दीली के आसार नहीं है। बताया जाता है कि शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के बेशतर इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुशगवार रहेगा और मुतलाबर आलूद रहने का इम्कान है।